مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وادی حبحب میں سب سے پہلے جس کم نصیب کو ڈالا جائے گا وہ بے نمازی ہے، نماز میں سستی کرنے والے ہیں، نماز کو چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ وادی جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں، اس میں ہماری ہڈیوں کا کیا بنے گا، اس میں ہماری پسلیوں کا کیا بنے گا، اس میں ہماری چمڑیوں کا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر، کانٹوں سے ڈرنے والوں، گرمی اور سردی کے موسم سے بے چین اور بے قرار ہونے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح وادی حبحب میں جلنا پڑے گا، وہ بھی کتنا؟ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت میرے امام فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر ہزاروں سال جلنا پڑے گا۔ ایک دو ہزار نہیں، ہزاروں سال، ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر ہزاروں سال۔ اور امام نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، حدیث کی روشنی میں لکھا، احادیث کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے پیش کیا۔ مجھے بتاؤ ہزاروں سال کسے کہتے ہیں؟ ایک منٹ دنیا کی آنکھ پر انگلی رکھ کر کے دیکھو اور اندازہ لگاؤ، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، رمضان المبارک میں بھی کھیل کود میں نمازوں کو ترک کرنے والوں، سحری کھا کر کے سو کر عصر کی نماز کے وقت اٹھنے والوں، روزے کی حالت میں بھی نمازوں کو ترک کرنے والوں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا جب مصطفیٰ جان رحمت کی بات سچی ہے، یقینی ہے، ان کے منہ سے جو نکلے وہ حق ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں سب سے پہلا کم نصیب جو وادی حبحب کا نشانہ بنے گا وہ بے نمازی ہے۔ اور امام اہل سنت کے والد امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، غور سے سننا، کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے عوض اگر انسان اللہ کو پوری دنیا پیش کرے تو قبول نہیں کی جائے گی۔ انسان 1000 سال بھی آنسو بہائے ایک وقت کی نماز کے ترک ہونے پر تو بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک وقت کی نماز کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم تو نہیں لگتا، ہم اس کے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں، منقول ہے، ایک ولی کی شیطان سے ملاقات ہوئی، ایک اللہ کے ولی کی شیطان سے ملاقات ہوئی۔ ولی نے سوچا شیطان سے ایسا راز نکال لوں کہ مجھ سے پہلے کوئی یہ راز نکال نہ سکا ہو۔ تو شیطان کے پاس آ کے کہتے ہیں، شیطان مجھے شیطان بننے کا طریقہ بتا کہ میں شیطان کیسے بن سکتا ہوں۔ اس نے کہا آسان ہے، 2 کام کرنا پڑیں گے، شیطان بن جائے گا انسان۔ کہا وہ کیا؟ کہا ایک تو یہ کہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، اور نمبر 2 نماز چھوڑ دو۔ جو جھوٹی قسم کھائے اور نماز چھوڑ دے وہ شیطان بن جائے گا۔ تو اس ولی نے کہا اللہ کی قسم اب میں کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا۔ تو شیطان نے جھنجلا کر کہا اللہ کی قسم اب میں کبھی کسی کو سچی نصیحت نہیں کروں گا۔ غور فرمائیں، شیطان بتا رہا ہے کہ نماز چھوڑنے والا اور جھوٹی قسمیں کھانے والا شیطان بن جاتا ہے۔ آسمانی وہ کتب جو قرآن مقدس سے پہلے نازل ہوئی، ان کتب کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں بے نمازی پہ لعنت کرتا ہوں، لعنت، اور اگر مجھے اپنی رحمت کا خیال نہ ہوتا تو میں بے نمازی کی 7 پشتوں تک لعنت کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں بے نمازی سے بیزار ہوں، سارے فرشتے بیزار ہیں، سارے انبیاء بیزار ہیں۔ اور یہاں تک اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بے نمازی کو زکوٰۃ مت دو۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا بے نمازی کو زکوٰۃ مت دو، اس کی صحبت میں مت بیٹھو، اس کا اللہ اکبر، اور فرمایا اس کو سلام مت کرو، اس لیے کہ وہ جہاں بیٹھتا ہے لعنت اس پر نازل ہوتی۔ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے اس پہ لعنت نازل ہوتی۔ منقول ہے کہ بے نمازی جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی پیشانی پر 3 عبارتیں لکھی ہوگی۔ نمبر 1، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے،
اس نے اللہ کے حق کو ضائع کیا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ غور فرمائیے، توجہ کیجئے، یہ نماز چھوڑنے کا وبال ہے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے توبہ کر لو۔ السلام علیکم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔